ہمیں روایات سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، فصیل بن ایاس، جن کا نام تھا رحمہ اللہ تعالی۔ وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے ڈکیتی نہ کی ہو، چوری چکاڑی نہ کی ہو۔ ایک دن اسی طرح رات کو میں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر جانے لگا، اپنے کام پر جانے لگا، یعنی ڈکیتی پر۔ تو میری والدہ نے مجھے آواز دی، اے فصیل آؤ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ رات کا ٹائم تھا تو میں گھڑے کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ گھڑے میں پانی نہیں تھا، تو میں اپنی والدہ کے لیے کنویں سے پانی لینے چلا گیا مٹکا لے کے۔ تو جب تک میں واپس آیا تب تک میری والدہ سو گئی تھی۔ تو میں پانی کا وہ گلاس لے کر، مٹکا لے کر، یا وہ جو کولی سی تھی پہلے وقتوں میں، وہ لے کر میں کھڑا رہا، ایون کہ پوری رات گزر گئی۔ تو رات کے آدھے پہر میں والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ فصیل تمہیں کچھ چاہیے؟ تو میں نے آگے سے جواب دیا، نہیں ماں جی، آپ نے اسی طرح سے پانی منگوایا تھا، مگر آپ کی آنکھ لگ جانے کے باوجود اور پانی نہ ہونے کے باوجود میں چلا گیا تھا اور پانی لے کے آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں کھڑا رہا پوری رات۔ آدھی رات گزر گئی ہے، تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ تو ان کی والدہ نے یہ سنا اور بتایا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ میرے فصیل بن ایاس کا دل بدل دے، اس کو اپنا نیک بندہ بنا لے۔ ماں کی ایک تہجد ٹائم کی ہوئی دعا، دل سے نکلی ہوئی دعا، اثر دیکھیں آپ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پانی دیا والدہ کو، والدہ نے پانی پیا، پانی پی کر والدہ سو گئی۔ فصیل بن ایاس تھوڑی دیر بعد اپنے کام پر چلے گئے۔ ابھی نکلے، ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک قرآن پڑھنے والا قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں۔ تو انہوں نے کچھ آیات پڑھی ایسی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی شان میں، اور اس سے ڈرایا کہ اس کا انجام کیا ہے، اللہ اس کا شدید عذاب دے گا۔ یہ آیتیں فصیل بن ایاس کے کانوں میں گونجی، انہوں نے آیتیں سنی تو ان کے دل پر ایسا لرزہ طاری ہوا، اللہ کی رحمت کے بعد ماں کی دعاؤں کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے آیتیں سنتے ہی اپنے آپ سے عزم کر لیا کہ میں آج سے یہ کام چھوڑتا ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ انہوں نے اس طرح دین کو تھاما، اس طرح ماں کی دعا کا اثر ہوا۔ فصیل بن ایاس دین کی خدمت کے لیے کئی دور دراز تک سفر کیا، کئی دور دراز تک مشکلات برداشت کی۔ فصیل بن ایاس نے دین کی بہت خدمت کی اور انہی کی محنت کے بدولت، انہی کی کوشش کے بدولت آج کئی علاقوں میں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بات کرنے کا خلاصہ، جو ماں باپ کی دعا ہے، جو پیرنٹس کی دعا ہے، وہ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، دل سے نکلی ہوئی دعا، اور اسی کے سملرلی ماں کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا بھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے والدین کو تنگ نہ کریں، والدین کو ہمیشہ راضی رکھیں۔ اور آج میں آپ کو کنفرم بات، سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں، کنفرم بات ہے انشاءاللہ، اللہ رب العزت کی توحید کے بعد اگر آپ کے لیے سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ راضی ہیں اللہ کی توحید کی بعد، تو انشاءاللہ اللہ کی اذن سے، اس کی رحمت سے آپ کو جنت میں جانے سے کوئی شخص نہیں روک سکتا۔